102.2 مجھے کہتے ہیں شاہزیب اکرام اور پروگرام کو کہتے ہیں دھڑکتے دل. اس پروگرام دھڑکتے دل میں ہم دل سے منسلک مختلف بیماریوں اور بالخصوص نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ثناء اللہ گومن صاحب, سیکرٹری جنرل پناہ ہیں اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اپنی خدمات کو لے کے. ایک مرتبہ پھر ثناء اللہ صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں آپ کو ویلکم. بہت شکریہ شاہزیب, تھینک یو. اچھا, سب سے پہلے تو آپ سیکرٹری جنرل پناہ ہیں, تو ہمارے جو نئے سامعین سن اور دیکھ رہے ہیں ان کو پناہ کے حوالے سے تھوڑا بیسک بتا دیں کہ پناہ کیا آرگنائزیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب, میں سب سے پہلے تو آپ کا اور یہ ایف ایم ریڈیو جو عرفہ ہے اس کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ ایک کاز کے لیے بات کرتے ہیں اور ہماری آواز دنیا تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں. تو جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے آپ کا, یہ آپ کا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے اس کی طرف ٹوورڈز جو ہے نا وہ ہیومینٹی آف دا نیشن جو ہے نا وہ. تو بہت شکریہ آپ کا. پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن, جیسا کہ زیادہ لوگ جانتے ہیں نئے اپنے سننے والوں کے لیے, کہ یہ ایک ادارہ آج سے 40 سال پہلے پریزیڈنشل آرڈر سے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو ہے نا بنایا گیا تھا. مقصد یہ تھا کہ دل کی بیماریوں کا ایک سیلاب آنے والا ہے, اس کو سیلاب کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدام کیے جائیں, لیسن لرن کیا ہے, دنیا سے کیا سیکھا ہے, دنیا نے کیا کیا. تو دیکھا گیا تو یہ بیماریاں جو ہے یہ اتنی مہنگی بیماریاں اور اتنا زیادہ برڈن ان کا کہ ہاسپٹل جتنے مرضی بنا لیے جائیں وہ جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے, اور اس سے بھی زیادہ بنا لیں پھر بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ دیکھا گیا کہ یہ ان کو جو ہے وہ جس طرح دنیا نے کیا ہے, امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے یا برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن نے, کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے, لوگوں کی جو ہے نا وہ ان کو آگاہی دی جائے کہ وہ یہ بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. بیماریاں بہت مہنگا علاج ہے, بہت سارا ریونیو اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے, تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن بنا تھا, اور یہ پچھلے 40 سال سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو CPR کی فری ٹریننگ دیتے ہیں. ڈیزاسٹر کوئی ہو تو اس میں ہماری والنٹیئر ٹیمیں کام کرتی ہیں, اور کوئی ڈیزرونگ لوگ ہوں, خاص طور پہ یہ بچے جو دل کے مریض ہوتے ہیں, ان کے ہم علاج معالجہ بھی کرواتے ہیں. زبردست, یعنی آپ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اور مختلف ڈومینز میں کام کر رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے جی نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے, جس میں آپ کا شوگر آ جاتا ہے, بلڈ پریشر آ جاتا ہے, کڈنی کی بیماریاں آتی ہیں, اس کے بعد ہارٹ کی ڈیزیزز آتی ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے کیا, اس کے بعد یہ بتائیں کہ اس کا کیا اثرات ہیں ہماری ایز اے قوم, ہماری ہیلتھ کے اوپر, اور دوسرے نمبر پہ ہماری اکانومی کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں. شاہزیب, بہت شکریہ, آپ نے بڑا اہم کویسچن کیا. ایک کویسچن کے اندر آپ نے کافی سارے کویسچن کر دیے. میں کوشش کروں گا کہ ہر کویسچن کا جواب دوں. پہلے تو آپ نے کہا کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کیا ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیز دنیا میں 2 قسم کی بیماریاں ہیں. ایک ہیں کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ایک سے دوسرے کو جو ہے وہ لگتی ہے, جو وائرس کی جس کو بیماری جو کہا جاتا ہے, جس میں کووڈ آپ کی مثال سمپل مثال ہے. پہلے جو ہے نا وہ یہ TB ہوتی تھی یا کوئی اس طرح کی مثالیں جو ہے نا ہوتی تھی جو وائرس سے پھیلتی تھی, ان کو کہتے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیزز. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز غیر متعدی بیماریاں جو وائرس سے نہیں پھیلتی, وہ ہمارے لائف سٹائل سے پیدا ہوتی ہیں, تو ان کو کہتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز. یہ بیماریاں جن کے آپ نے نام لیے ہیں یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں آتی ہیں, اور یہ جو ہے نا ہمارے لائف سٹائل سے بیماریاں جو ہے نا یہ پیدا ہوتی ہیں, اور یہ بیماریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے کمیونیکیبل ڈیزیزز کا برڈن ہوتا تھا, لیکن دنیا نے اس کو کنٹرول کر لیا مختلف طریقوں سے, جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کی بنا کے اپنا جو ہے نا وہ چیزیں بنا کے, میڈیسن بنا کے. لیکن نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اور ان کا برڈن بھی بڑھتا جا رہا ہے, ڈیتھس بھی. یہ 4-5 بیماریاں جو ہے یہ سب سے زیادہ 60 to 70% دنیا میں جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. باقی ساری جنگوں کی آپ شروع کر لیں, جتنے جنگوں میں جو ہے نا جتنے مرڈرز ہوتے ہیں, اپنا شہید ہوتے ہیں یا جو ہے نا وہ لوگ مارے جاتے ہیں, باقی جتنی اور چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ سب کو ایک طرف رکھیں تو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ان سب سے زیادہ جو ہے وہ بیماریاں پیدا کرتی ہے. اور یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو ہم جو ہے وہ روک سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ دنیا آج کل ان کے بارے میں پریشان ہے. پیچھے میں ایک امریکہ میں جو ہے نیو یارک میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس پہ گیا ہوا تھا, تو یہ ٹرمپ صاحب جب پہلے آئے تو ان کا پہلا آرڈر وائٹ ہاؤس سے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تھا کہ جی جو ہے وہ ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ کو پروموٹ کرنا ہے جو ہے نا.
ہیلدی ڈائٹ کو پروموٹ کرنا ہے. یہ سے پتہ چلا کہ ہیلدی ڈائٹ کا کتنا بڑا اثر ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں. میں نے کہا نا کہ لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں. لائف سٹائل کی بیماریاں کہ ہم رہتے کیسے ہیں, ہم کھاتے کیا ہیں, ہم کرتے کیا ہیں, ہم کس طرح کے جو ہے نا وہ سچویشن میں رہتے ہیں, یہ چیزیں میٹر کرتے لے کے آتی ہیں یہ بیماریوں کو, جس میں دل کی بیماریاں ہو گئی, کینسر ہو گئے, بلڈ پریشر ہو گئی, شوگر ہو گئی یا کڈنی کی بیماریاں. یہ ساری بیماریاں جو ہے یہ ہماری ڈائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری ڈائٹ ہے ان بیماریوں کی. اگر ہم اپنی ڈائٹ کو دیکھ لیں تو ان بیماریوں کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کی وجہ سے دنیا میں نے جیسے کہا کہ اتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں, اس میں پاکستان میں بھی تقریباً جو ہے 2200 لوگ, 21 کا ڈاٹا تھا 2021 کا WHO کا ڈاٹا تھا کہ 2200 لوگ روزانہ جو ہے صرف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے پاکستان میں مر جاتے ہیں. جبکہ ہم نے ایک کووڈ کی جو ہے ایک بڑی جنگ لڑی تھی. کووڈ کی ایک جنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے نا وہ ہم نے بہت زیادہ میئر لیے تھے اور پوری قوم نے مل کے جنگ لڑی تھی. میں اس کو چھوٹا تو نہیں کہتا, بار بار میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ 195 ڈیتھ ہوئی تھی تو ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑی تھی. یہاں بھی ہمیں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں سما میں میرا جو ہے وہ طلعت حسین کے ساتھ پروگرام تھا, تو جب میں نے اس کے فیکٹس اینڈ فگر دیے تو لاسٹ پہ طلعت حسین کی ورڈنگ تھی اٹس نیڈ نیشنل ایمرجنسی. نیشنل ایمرجنسی کی ہمیں ضرورت ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 1 منٹ کے بعد ہارٹ اٹیک سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, 1100 لوگ روزانہ اپنا شوگر کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, بلڈ پریشر کی یہی حالت ہے, کڈنی کی یہی حالت ہے, کینسر جو ہے وہ کتنے لوگوں کو جو جس کا نام ہی نہیں سنتے تھے آج کل جو ہے نا وہ کتنے لوگ جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو ان بیماریوں کو وجہ سے کتنی جو ہے نا وہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور صرف ڈیتھس ہی نہیں ہو رہی, ان کی وجہ سے جو ہمارا ہیلتھ برڈن ہے, ہیلتھ کا جو برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. اچھا, آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ دنیا کو اپنی ہیلتھ اور کیئر کی جو سیکٹر ہے اس میں کافی زیادہ دلچسپی ہے, اور آپ نے امریکی صدر کا بھی ذکر کیا, اور بہت سارے مغربی ممالک بھی اپنی خوراک کو لے کے کافی زیادہ سیریس ہوتے ہیں, وہ تمام تا چیک اینڈ بیلنس موجود ہوتا ہے. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ کہ دنیا کو فکر ہے, لیکن کیا پاکستانی حکومت کو کوئی فکر ہے اس حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے کچھ حکمت عملی اس پر کام کیا جا رہا ہے, یا یہ جو بھی بجٹ پاس ہوا ہے اس میں کچھ اس طرح کا کام ہیلتھ کے اوپر ہوا ہے؟ بہت شکریہ شہزیب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دنیا پریشان ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کو لے کے, اور ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ معاہدہ ہوا کافی سارے ممالک کا جس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے پاکستان میں یاد کیا جاتا ہے. اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو پاکستان نے یہ معاہدہ سائن کیا اس کی شق 3 جو ہے وہ ٹوٹلی ہیلتھ کو جو ہے نا وہ ریلیٹ کرتی ہے, اور اس کی 3.4 صرف یہ کہتی ہے کہ پاکستان جس کا سگنیٹری ہے, پاکستان نے یہ سائن کر کے وعدہ کیا ہے کہ ہم 2030 تک اس برڈن کو کم کریں گے. 1/3 برڈن جو ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا برڈن جو ہے وہ 1/3 تک کم کریں گے. یہ ہم نے ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ جو فوکس انہوں نے کہا ہے, فوکس کس پہ کریں گے, فوکس میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم ڈائٹ کی طرف جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ کی طرف فوکس کریں گے, لوگوں کو آگاہی دیں گے, اور اس طرح یہ جو ہے یہ بیماریاں جو ہے نا وہ کم کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے جہاں ہم نے سائن بھی کیے ہیں, ہماری جو ہے نا یہ کمٹمنٹ بھی ہے کہ ہم نے اس کو کم کرنا ہے. میں اس کی مثال دیتا چلوں آپ کو کہ 2021 کے سروے کے مطابق جو WHO کا سروے ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو دنیا کو گائیڈ لائن دیتی ہے, وہ کہتی ہے جی پاکستان میں 2200 لوگ روزانہ جو ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یہ 21 کی. ابھی 25 کی جو رپورٹ آئی ہے WHO کی, وہ کہتے ہیں جی یہ تقریباً 2400 کے قریب یہ ڈیتھ پہنچ گئی ہیں, 2200 سے 2400 کے قریب یہ ڈیتھ پہنچ گئی ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ جو آپ نے بات کی, میں آج بڑے بوجھل دل کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارا بجٹ آیا, بجٹ میں ہماری پرائرٹیز یہ جہاں گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے, سائن کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کو کم کرنا ہے, اور ہماری پرائرٹی یہاں ہے, ہماری انٹرسٹ کی بات یہ ہے کہ ہم نے ہیلتھ کا برڈن کم کر دیا ہے. کچھ مین بڑھانے کی بجائے یا کچھ میئر لینے کی بجائے اس بجٹ میں ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ مزید کم کر دیا گیا ہے تقریباً جو ہے نا وہ. اور نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی جو وجوہات ہیں, اس کے اوپر آپ کی ہیلتھ منسٹری خود پریشان ہے کہ ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور لوگوں کو بچانا ہے, اور ہیلتھ منسٹری نے ایک بڑی زبردست پرپوزل دی گورنمنٹ کو. وہ پرپوزل بڑی بیلنس پرپوزل تھی
کہ آپ یہ چیزیں کنٹرول کریں، یہ میئر لیں تو آپ کی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہے وہ کم ہو جائیں گی اور آپ کا ہیلتھ برڈن بھی کم ہوگا، ریونیو بھی ملے گا، اور آپ نے وہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے 2030 والا اس میں بھی بہتری آئے گی، وہ ٹارگٹ بھی آپ کا اچیو ہوگا۔ جب نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہوں گی تو آپ کا ٹارگٹ بھی اچیو ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کہ ہم نے ہر ایک چیز کے اوپر ٹیکس لگایا۔ ہیلتھ منسٹری کی یہ ایک پرپوزل تھی جس کو پارلیمانی کمیٹی جو ہے ہیلتھ کی اس نے انڈورس کیا تھا، اس نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن دی تھی فنانس کو۔ اپنی منسٹری ہے، اپنی گورنمنٹ ہے، لیکن اپنی بات بھی نہیں ہم مان رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ چیزیں جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں، جو ان کی وجوہات بنتی ہیں، خاص طور پہ ہماری ڈائٹ میں جو انہیلدی ڈائٹ ہے، جو یہ بازاری کھانے ہیں، یہ پروسیس فوڈ، جنک فوڈ جو ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں۔ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو اس کی کنزمپشن کم ہوگی۔ جب اس کی کنزمپشن کم ہوگی تو یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہے ان کا برڈن بھی آپ کا کم ہوگا۔ لیکن ہم نے ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ میں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ ہر چیز کے اوپر آپ کا ٹیکس ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، پٹرول مہنگا، ہر چیز۔ پتہ نہیں ہماری کیا ترجیحات ہیں کہ وہ چیزیں جن کے اوپر ٹیکس لگانا جس کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اس ٹیکس لگانے کا نقصان بھی نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ٹرپل ون ہے وہ کہ آپ کی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہوگی، ٹارگٹ اچیو ہوگا، آپ کا ہیلتھ برڈن جو ہے وہ کم ہوگا، آپ کا جو ہے وہ ریونیو بھی ملے گا، اور مہنگائی بھی نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پرائرٹیز کیا ہے ہماری، کہاں سے ہم ڈائریکشن لے رہے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ جب اتنے زیادہ مثبت رخ ہیں تصویر کے، اتنی زیادہ اچھی طریقے سے اگر یہ امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے تو حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ ہر طرف سے حکومت پاکستان کو بتایا گیا، سجیشنز دی گئی، آپ نے کہا پارلیمانی کمیٹی نے بھی سجیشنز دی ہیں، اس کے علاوہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، وزارت جو صحت ہے، انہوں نے بھی تجویز دی ہے حکومت کو۔ تو پھر یہ تمام تر چیزیں آپ کی طرف سے پازیٹیو ہیں، حکومت کی طرف سے پازیٹیو ہیں، تو پھر کہاں پہ آ کے مسئلہ آ رہا ہے؟ کیوں نہیں یہ پاس ہو رہا؟ ہیلتھ بجٹ کیوں کم ہو گیا؟ یہ تمام تر چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہے، وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ بلکہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ جب بجٹ اناؤنس ہو گیا، یہ جو ہے سجیشن تھی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، یہ پرپوزل تھی، اس کے باوجود ہیلتھ منسٹر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کی فیور میں بڑی زبردست سپیچ کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ٹیکس بڑھانے چاہیے، الٹرا پروسیس فوڈ اور یہ جو جنک فوڈ ہے، شوگری ڈرنک ہے، ان کے اوپر ٹیکس بڑھانے چاہیے۔ ہماری بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور ہمارے برڈن کو جو ہے نا یہ مزید بڑھاتی جا رہی ہے، اور ہم نے انٹرنیشنل بھی کمٹمنٹ ہے اس کو بھی اچیو کرنا ہے۔ ہیلتھ منسٹر نے اس کے اوپر، گورنمنٹ کے نمائندوں نے، گورنمنٹ کے ایم این ایز نے اس کے اوپر کھڑے ہو کے سپیچ جو ہے نا بجٹ سپیچ میں اپنی تقریریں کی ہیں کہ جی اس کے اوپر ٹیکس بڑھایا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کا ٹیکس، اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ بات دیکھیں کہ اس کا نقصان، جب اس کے اوپر آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو آپ کو جو بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی بیماریاں کم ہوں گی، ہیلتھ برڈن کم ہوگا، ریونیو بھی ملے گا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں نقصان کیا ہے۔ اس کے اوپر اپنا جو ہے نا پٹرول تو ہم بڑھا دیتے ہیں، باقی چیزیں بڑھا دیتے ہیں، سولر ہم نے مہنگے کر دیے ہیں، ہر ضروریات زندگی کو، لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم نہیں ہمیں بتایا جاتا کہ پرابلم کیا ہے، کہ اس کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں ہم بڑھا رہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ جن ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ان کے بلینز آف ڈالرز کے بجٹ سرو ہوتے ہیں، اور جو اکانومی میں وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں بقول ان کے، کہ وہ بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، اور اس سے سب سے زیادہ افیکٹ یا سب سے زیادہ نقصان جن چیزوں کو ہوگا یا جن کمپنیز کو ہوگا، سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہیں۔ اور بلینز آف ڈالرز کی کمپنی ہے جی، جب وہ کمپنیز کسی پروپوزل کو ریجیکٹ کرتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی مجال ہے کہ وہ اس بل کو پاس ہونے دیا جائے۔ تو مجھے تو یہ وجہ لگتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ بالکل آپ نے 100% کہا۔ میں آج بس جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ ایسے ہی ہوں کہ میرا دل نہیں کر رہا بات کرنے کو۔ آپ نے بالکل جو ہے نا وہ دکھتی رگ پہ جو ہے نا وہ ہاتھ رکھا ہے۔ وہ صرف جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے، صرف بجٹ نہیں ہوتا، ان کے نمائندے ہمارے ڈیسیژن میکر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں، جہاں فیصلے ہونے ہوتے ہیں، ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔
وہ وہاں جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے پرافٹ کے لیے وہ لڑائی لڑتے ہیں وہاں. لیکن دوسری سائڈ پہ جو گورنمنٹ ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. گورنمنٹ کی فرسٹ پرائرٹی جو ہوتی ہے, ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو صحت ہے وہ ہر آدمی کی جو ہے وہ ایک بیسک جو ہے نا گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ ڈیوٹی ہے کہ ہر آدمی کو صحت کی سہولت مہیا کی جائے, صحت مند جو ہے نا بنایا جائے, یا صحت کی اس کو سہولت مہیا کی جائے. لیکن یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی بنتی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ تو اپنا کوئی بندہ بھی اپنے پرافٹ کے لیے بات کرے گا, اپنے انٹرسٹ کی بات کرے گا, لیکن گورنمنٹ کی انٹرسٹ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ ہونی چاہیے. گورنمنٹ لوگوں کی ہیلتھ کی انٹرسٹ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ کی انٹرسٹ وہ کیوں نہیں ہوتی, وجہ بھی نہیں بتاتے کہ وہ وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں ہم کر پاتے. دوسری سائڈ پہ اگر آپ ایک کامن مین کے طور پہ سوچیں تو آپ کہیں گے جیسے آپ نے کی کہ وہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ بتاتے ہوں گے کہ ہم اتنا زیادہ ریونیو دیتے ہیں, اتنا زیادہ, لیکن جتنا ریونیو دیتے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل آپ کا, بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کا ان بیماریوں کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے. جتنا ریونیو ملتا ہے اس سے زیادہ خرچہ آ جاتا ہے اس کے اوپر. باقی ڈیتھس جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیں, لوگوں کی مزری جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. لیکن پتہ نہیں گورنمنٹ کی جو بیسک ڈیوٹی ہے ہیلتھ پرووائڈ کرنا ٹو دا جنرل پبلک, پتہ نہیں اس کے اوپر کیوں جو ہے نا وہ ہم خاموش ہیں, اور کیا مجبوریاں ہیں ہماری. بالکل, یقیناً کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوں گی. اسی وجہ سے مجبوری کے تحت ہی انسان کچھ اس طرح کے فیصلے لے لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے حکومت کی بھی کوئی مجبوریاں ہوں, لیکن جو چیک اینڈ بیلنس کا کام ہے, جو خوراک کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے, اس کے اوپر تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے, بالخصوص کوالٹی کو اگر دیکھیں, انٹرنیشنل لیول پہ جب بھی ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کا معیار بالکل اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے جو بیرون ممالک کی حکومتیں ہیں انہوں نے تجویز کیا ہے. لیکن اگر ہم اپنے ملک کے اندر جو چیک اینڈ بیلنس ہے خوراک کی کوالٹی کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو وہ بھی کوئی خاصا مطلب اس کی آپ نہیں کر سکتے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہزیب. یہ ڈیوٹی بھی کس کی بنتی ہے؟ یہ بھی ڈیوٹی گورنمنٹ کی بنتی ہے. کس کو چیک کرنا ہے؟ جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ کھلی آزادی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کسی انڈسٹری کو یا اس کو بالکل جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے, اس کو کھل چھوڑ دیں گے, تو اس کی مرضی ہے کہ کیا کیا جائے. اس کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کی چیز بنائے. وہ تو وہ چیز بنائے گی جس میں اس کی جو ہے نا وہ خرچہ کم ہو اور اس کو پرافٹ زیادہ ہو. جب یہی ہماری انڈسٹری جو ہے وہ چیزیں جو ہم باہر بیچتے ہیں وہ بناتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتی ہیں. اس میں سارے سٹینڈرڈز کو دیکھا جاتا ہے, ان کو آبزرو کیا جاتا ہے. لیکن وہی چیزیں جب پاکستان کے لیے بنتی ہیں, ہمارے جو ہے نا وہ ہماری عوام کے لیے بنتی ہیں, تو وہاں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں جو ہے نا وہ دیکھی جاتی. اور یہ نہیں, اگر گورنمنٹ اگر دیکھے تو وہی سٹینڈرڈ ہم جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں وہ یہاں سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر پاتے, ان سے وہی سٹینڈرڈ مینٹین کر لیں. پھر جو ہے نا وہ جب یہ اس کے اوپر کافی سارے قوانین بھی بنے ہوئے ہیں, پالیسی بھی بنی ہوئی ہے, پھر اس کو چیک کیا جائے, ان کو جو ہے نا وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ واقعی ہی وہ قوانین کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد ہو رہا ہے. وہ ڈائٹ جو ہے وہ ان ہیلدی ڈائٹ تو نہیں بنا رہے, وہ لوگوں کے نقصان کے لیے چیزیں تو نہیں بنا رہے. جو چیزیں بنا رہے ہیں وہ ہیلدی ہونی چاہیے, لوگوں کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے, جو ہے نا وہ بیماریاں تو پیدا کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ بھی بنتی ہے ڈیوٹی گورنمنٹ کی. لیکن ہم جو ہے نا وہ اپنے حصے کا دیا, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ہم جنرل پبلک کو بھی اویئرنیس دے رہے ہیں اور لا اینڈ پالیسی میکرز کو بھی, اپنے پارلیمنٹیرین کو بھی اویئر کر رہے ہیں کہ خدا را اس کی طرف دیکھا جائے, یہ پرابلم ہے. اور ان کے حل بھی ہم بتاتے ہیں, صرف پرابلم نہیں بتاتے, ہم حل بھی بتاتے ہیں کہ دنیا نے کیا کیا ان کے حل کے لیے, تو وہ دنیا کی مثالیں بھی لا کے دیتے ہیں. لیکن ہم اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں. بالکل, ہاں, ہم اپنے حصے کا دیا بالکل جلا رہے ہیں اور ہم جلاتے چلے جائیں گے. اور ہمارا کلیدی کردار ہے ان تمام تر چیزوں میں, عوام کو آگاہی دینے میں, حکومت کی پالیسیز کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرانے میں, تجویز دینے میں. یہ پناہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہا ہے. مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے جب آپ کے فائنینشیل گینز آتے ہیں, جب کمپنی $1 بلین کمپنیز کے فائنینشیل گینز آتے ہیں. تو جب آپ کو فائنینشیل گین آتا ہے تو پھر آپ ہیلتھ کو پرائورٹی سے کہیں نیچے دھکیل دیتے ہیں اور آپ فائنینسز کو کہیں اوپر لے آتے ہیں. اور جب ایسا کیا جاتا ہے تو پھر
ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور یہی پاکستان بھر میں اگر آپ خوراک کی دیکھیں جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی فائنینس جہاں پہ جس کو جتنا فائدہ پروفٹ ہوتا ہے وہ اس کو پروفٹ کو حاصل کرتا ہے اور وہ خوراک کی جو کوالٹی ہے اس کو کم کر دیتا ہے. اور یہی چیز اس ملک کو بہت برے طریقے سے متاثر کر رہی ہے. بالخصوص ہمارے جو بچے ہیں اگر وہ اس طرح کی خوراک کو حاصل کر کے نشو و نما حاصل کریں گے تو ان کی برین ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی, ان کی فزیک کیا ہوگی, ان کے وہ جو زندگی میں کام کریں گے وہ کس طریقے سے کریں گے. تو یہ صرف فائنینشیل گین کے لیے اتنے بڑے کاز پورے ملک کی آبادی کو متاثر کرنا بالکل بھی کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے. شارٹ ٹرم گینز حاصل کرنے کے لیے اگر اس طرح کا کام کیا جائے گا تو یہ نسلیں ہماری برباد ہو جائیں گی, کیونکہ ہر ملک کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں, اس کے بچے ہوتے ہیں, اور کل کو جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو جب ان کے پاس پوٹینشیل نہیں ہوگا, جب ان کے پاس وہ برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, جب وہ اتنے فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو یہ تمام تر چیزیں رفتہ رفتہ کر کے متاثر ہو جائیں گی. کہا جاتا ہے کہ ملک کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور یہ بڑھتی ہی چلی جاتی جا رہی ہے, تو اس کا ہم نے خاصا خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی ملک کا سب سے بڑا برڈن اس کے نوجوان بن سکتے ہیں اگر ان کو اچھے طریقے سے ایک ٹریک نہ دیا جائے تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت ہم جس چیز پر فوکس کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ حکومت نے جو موجودہ بجٹ پاس ہوا اس میں کیا ہیلتھ اور کیئر سیکٹر کے اوپر کتنا بجٹ دیا ہے اور اس کے اوپر بالخصوص نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے کیا گفتگو کی ہے. یہ تمام تر چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی. اب عوام الناس کے لیے بتائیں کہ کیا لائف سٹائل ہونا چاہیے, کس طریقے سے اپنی زندگی کے جو گراس روٹ لیول پر جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کس طریقے سے بدل سکتے ہیں, جو لائف سٹائل ہے اس میں کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ان کے لیے مفید ہو سکتی ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے مقابلے کے حوالے سے. بہت شکریہ نظیر, بڑی جذباتی باتیں آپ کر رہے ہیں. نوجوان ہیں تو ہونا بھی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے ہماری ینگ جنریشن میں ایسے ہی. لیکن میں ایک چیز بتاؤں کہ کسی بزرگ نے کہا تھا, جو آپ نے بچوں کی بات کی ہے, آپ نے جو ہے نا یوتھ کی بات کی ہے, آپ نے ان کی بیماریوں کی بات کی ہے, ان کی تندرست جو ہے نا وہ زندگی کو بہتر بنانے کی آپ نے جو بات کی ہے, تو ایک بزرگ کیا جو ہے نا وہ کہنا ہے کہ جو قومیں اپنی یوتھ سے اپنے بچوں سے منہ موڑ لیتی ہیں ان قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے ہم نے جو ہے نا وہ ایسا ہم کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہم اپنے بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ جو ہے نا ان کی صحت کو, یہ بچے جنہوں نے کل جو ہے نا وہ ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, ان کی صحت کی ہماری کوئی پرائرٹی نہیں ہے, کوئی توجہ نہیں ہے. اور گورنمنٹ, آپ نے کہا نا کہ ہم عوام کو کیا کہیں, عوام کو تو ہم کہتے رہتے ہیں, عوام سے بات کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو کہا جاتا ہے یہ بھی ایک انٹرنیشنل سینگ ہے کہ آگاہی جو ہے یہ بڑا سلو پروسیس ہے, بڑا سلو پروسیس ہے. لیکن پالیسی جو ہے وہ امیڈیٹ امپیکٹ کرتی ہے اور اس کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ جلدی ہوتا ہے اور دور رس ہوتا ہے اور سارے لوگوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کی جو ہے وہ ڈیوٹی زیادہ بنتی ہے, گورنمنٹ کا زیادہ جو ہے نا وہ خیال بنتا ہے کہ گورنمنٹ, اور اس کی پھر ذمہ داری بھی ہے. جب ہم اوت لیتے ہیں, اس آئین کا اوت لیتے ہیں, تو آئین میں وہ شک ہے, آئین کی شک ہے کہ ہم جو ہے وہ سب سے بیسک جو ہے وہ پرائرٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے نا لوگوں کی ہیلتھ جو ہے وہ بیسک جو ہے وہ نیڈ ہے, اور اس کو ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے. جب آئین کی اپنا جو ہے وہ حلف لیتے ہیں تو ہم یہ جو ہے نا وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمل کریں گے جو بیسک ضرورت ہے اپنا لوگوں کی. لیکن جب آگے نکلتے ہیں تو پھر یہ ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں. آپ نے کہا کہ مجبوریاں ہوں گی فنانس کی, لیکن میرا خیال ہے شاہزے کسی جان سے زیادہ کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی جان جو ہے اس کا نیبل بدل کو نہیں, اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر آپ کا ایک عضو کاٹ دیا جائے, آپ کی ایک انگلی کاٹ دی جائے, اور آپ جو ہے وہ جتنے مرضی پیسے جو ہے نا وہ لگا لیں, وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ دوبارہ جو ہے نا وہ نہیں. اسی طرح یہ دل ہے, دل جو ہے یہ کام کر رہا ہے, اللہ نے ایک دفعہ دیا ہے, ایک دفعہ ہی ملے گا. اگر یہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا. آپ کروڑوں اربوں خربوں روپے لگا لیں, یہ دوبارہ نہیں مل سکتا. تو پرائرٹی پھر کس کو ہونی چاہیے؟ پرائرٹی, سمجھداری کی بات یہ ہے کہ پرائرٹی اس چیز کو ہونی چاہیے جس کی اہمیت زیادہ ہے.
ٹھیک ہے. اگر پیسے کی اہمیت زیادہ ہے تو پھر پیسے کو پرائرٹی دے لیں. اگر انسانی جان کی اہمیت زیادہ ہے تو پھر ہمیں اس کو پرائرٹی دینی چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ہاں, بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ پیسے کی پرائرٹی زیادہ ہے اور جان کی پرائرٹی کم ہے. جب جان کی پرائرٹی زیادہ ہوگی تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ واقعی پاکستان میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اوپر واقعی بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے, اور عوام کی صحت کو لے کر جو حکام بالا ہیں وہ کافی زیادہ سیریس ہیں کہ عوام کی جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز سے بقول آپ کے جو تقریباً 2400 لوگ روزانہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں, ان کے لیے کچھ حکمت عملی کا ضرور کام کیا جائے گا. آخر پہ کچھ پیغام دینا چاہیں گے ثناء اللہ صاحب؟ جی بہت شکریہ. آخر پہ میرا یہ پیغام ہوتا ہے کہ جو ہم جو ہے یہ ڈیزرونگ لوگوں کے, خاص طور پہ یہ چھوٹے بچوں کے آپریشن کرواتے ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہے ایک امید کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہماری مدد ہوگی, لیکن ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہوتے. بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے, تو بڑی ٹینشن بھی ہوتی ہے جب لوگ آتے ہیں, آپ مدد نہیں کر پاتے, لیکن انکار نہیں کرتے, ان کو جو ہے نا وہ سٹینڈ بائی رکھ لیتے ہیں. لیکن کئی جگہ پہ ایمرجنسی جو ہے نا وہ سچویشن ہوتی ہے, وہاں جو ہے نا وہ بڑا ضروری کرنا ہوتا ہے. تو ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جہاں بھی جتنا بھی کر سکیں وہ کر رہے ہیں. اگر کوئی مخیر حضرات اس میں ہماری مدد کرنا چاہیں تو وہ ہماری جو ہے نا وہ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ویب سائٹ سے نمبر بھی مل جائیں گے اور آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا انفارمیشن بھی مل جائے گی. تو دوسری بات کہ شاید گورنمنٹ کی تو ہماری پرائرٹی نہیں ہے, جو میرے سننے والے ہیں ہم اپنی پرائرٹی خود بنائیں. اپنی ڈائٹ کو, جو سب بیماریوں کی ماں ہے, سب بیماریاں جو ہے وہ ہماری ڈائٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. میں نے کہا نان کمیونیکیبل ڈیزیزز لائف سٹائل کی بیماری ہے. خدا را اپنی ڈائٹ کو پازیٹیو کریں, ڈائٹ کو جو ہے نا وہ ہیلدی کریں. ایسی چیزیں جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں, پیسے دے کے بیماریاں خریدتے ہیں. ایک دفعہ پیسے دیتے ہیں اور بیماریاں خریدتے ہیں, پھر ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر پیسے دیتے ہیں. تو خدا را آپ خود بھی جو ہے نا وہ اس کی طرف آئیں, خود بھی سمجھیں اور اپنی ڈائٹ کا خیال کریں. جی ہاں, ڈائٹ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے انسانی جسم کے لیے, انسانی صحت کے لیے. تو انفرادی سطح پر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جسم میں کیا خوراک ڈال رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے جسم کو کس طرح سے افیکٹ کرے گی. وقتی یا کچھ لمحوں کے ذائقے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کھا لینا کہ جو آپ کو پھر لانگ ٹرم میں آپ کو متاثر کر سکتی ہیں, ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. بالخصوص ایکسٹریم شوگر سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. تلی ہوئی زیادہ چیزوں سے, گھی میں, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی صحت کو پہلی پرائرٹی دینی چاہیے, کیونکہ جب آپ کی صحت نہیں ہوتی تو آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اور انسان کی جو صحت ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس کو زحمت نہیں بنانا ہم نے, اور اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو متاثر نہیں کرنا. کوشش کرنی ہے کہ اچھی غذا, اچھا لائف سٹائل, ایکسرسائز, یہ کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی ہے تاکہ ہم ایک ایکٹیو سٹیزن بن سکیں. جب ہم ایک ایکٹیو سٹیزن بنیں گے تو معاشرہ, ہمارے ہونے سے معاشرے کو فائدہ ہوگا. جب ہم سب ایک درست راہ پر گامزن ہوں گے تو پورا معاشرہ ایک اچھے رستے پر چل نکلے گا. اور یہی چیز اگر ہم بڑے لیول پر کرنا شروع ہو جائیں, یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی خوراک اور اپنی تمام تر چیزوں کو بہتر کرنا شروع کر دیں, تو وہ مل کے ہم ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں. ہمارے کام, ہمارے پوٹینشیل یہ انکریز کر سکتا ہے. تمام تر چیزیں بہت کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں. بہرحال جناب, یہ پروگرام آپ سنتے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر. اس پروگرام پر بہت سارے لوگ کامنٹ کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, اس پروگرام کو شیئر کرتے ہیں. تو ہم یہی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, کامنٹس کریں, کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے میٹر کرتی ہیں. بہرحال اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پروگرام کو کہتے ہیں دھڑکتے دل, اور اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ثناء اللہ گومن صاحب. آپ کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں, اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہ زیب اکرام کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.